بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرحوم والدین کے لیے اگر نیکیاں بڑھانی ہو، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے والدین کے لیے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آسان سا طریقہ ہے، آپ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یعنی آپ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دعا کرتے رہیں، اور اس کے لیے آپ نفلی عبادات کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا، اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میرا تو نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اولاد، نیک رشتہ دار تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا جو ہے تمہارے حق میں قبول ہو رہی ہے، تمہاری نیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے آپ دعا کریں۔ یعنی اپنے رشتہ دار ہے، والد کے نام کا ایک درخت لگا دیں، کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیں، یا کوئی مسجد بنوا دیں، یا مسجد میں قرآن پاک لے کے رکھ دیں۔ تو جب وہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اس کو ایصالی ثواب ہوتا رہے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور کوئی اس کے نام کا درخت لگوا دیں، جب تک اس درخت کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، اور آپ کے والد کے نام کے اس نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی۔ اور اپنے والد کے نام پہ کسی کو عالم بنا دیں، اپنے والد کے نام پہ کوئی ایسی نیکی کر دیں کہ جس کا اس کو ثواب پہنچتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں، اور اس سے اجر اور ثواب ملتا رہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا آسان طریقہ ہے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن نماز پڑھیں، اپنے والدین کے لیے روزہ رکھیں، اپنے والدین کے لیے نفلی روزہ رکھیں، اپنے والدین کے لیے ایسے نیکی کے کام کریں۔ یعنی اپنے والدین کے لیے جو ہو سکے، جتنا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں نفلی، آپ نفلی عبادات بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بندہ، آپ کا والد ہے یا بھائی جو بھی ہے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اگر صدقہ جاریہ کر دیں گے اس کے لیے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اس کے نام کا درخت لگا دیں گے، اس کے نام کا کہیں نلکا لگا دیں گے، اس کے نام کی کہیں موٹر لگا دیں گے، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں طلباء کو دین سیکھ رہے ہوں، اور ایسے نیکی کے کام کر دیں گے اپنے والد کے نام کے صدقے، تو یقیناً ان کو نفع پہنچتا رہے گا، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ایسا کام کیا ہے نفع کا، ایسا نیکی کا کام کیا ہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے والد کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں پھر ہم ایسا کام نہ کریں؟ ہم اپنے جس والد نے ہمارے لیے پوری زندگی جائیداد کٹی کی ہے، ہمارے لیے بینک بیلنس کٹا کیا ہے، ہمارے لیے کوٹھی بنائی ہے، بلڈنگ بنائی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کم از کم اتنا تو کریں، صدقہ جاریہ بن جائے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دیں، تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں۔ تو ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، اور جن کے والدین رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے، اللہ سب کے والدین کی خیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔